الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، میرے بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشی دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک نے انسان کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان گنت احسانات اللہ نے اپنے بندے اور اپنی بندیوں پر کیے ہیں، ان میں اللہ کا ایک بہت بڑا انعام اور احسان اپنے بندے اور بندیوں پر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، سرفراز کیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اولاد کی نعمت اللہ کے یہاں سے ملا کرتی ہے۔ آدمی شادی کر لے، اپنی زندگی گزارے، اللہ نہ چاہے لاکھ علاج کر لے، ان گنت پیسے لگا لے اولاد کے حصول کے لیے، اللہ نہ چاہے اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا اپنے قرآن میں فیصلہ ہے۔ پھر اولاد دینے میں بھی اللہ کو اختیار ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، جسے چاہے لڑکے دیں اور جسے چاہے لڑکیاں عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 2 ٹوک لفظ میں اس بات کا اعلان کر دیا اور انسانیت کو سمجھا دیا کہ اولاد کا دینا یہ میرا امر، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی درست کریں کہ اولاد کی نعمت اللہ کے یہاں سے ملا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض۔ کون اولاد دیتا ہے؟ کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اولاد اگر اللہ نے دے دی ہے، عام طور پر بہت بڑی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے ہماری۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کی گودیں آج بھی شادی کے بعد اولاد سے خالی ہے، اللہ والوں سے دعائیں کرواتے ہیں اور اللہ کے نام پر روزے رکھتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ اولاد۔ اگر اللہ نے دی ہے تو میری اور آپ کی اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد مل جانے کے بعد آج اولاد کی تعلیم اور تربیت، اس سے ہم بہت غفلت میں ہیں۔ 2 لفظ یاد رکھنا، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ تعلیم، جس کو انگریزی زبان میں ایجوکیشن کہتے ہیں، ہر باپ اور ہر ماں اور ہر پیرنٹس، ہر والی اپنی اولاد کے لیے صحیح تعلیم کا انتظام کرتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کو نیک اور بھلا بنانا، دنیا میں آج لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھی ڈگری حاصل کر لے۔ خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن بہت کم لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا انسان بن جائے۔ اچھا انسان، اچھے انسان کی بہت ضرورت ہے، جیسے اچھے ڈگری والوں کی ضرورت ہے، اچھے ایجوکیشن والوں کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، اس کی ضرورت ہے۔ اس سے 100 گنا زیادہ اس وقت اللہ کی زمین پر، دھرتی پر اچھے انسانوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا زمانہ کون سا ہے؟ اس کو اچھا بنانے کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے، ایک کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت میرے اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی تربیت میں کب سے شروع کروں؟ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ تیرے یہاں بیٹے کی پیدائش کب تک امید ہے؟ 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، کب تک امید ہے تیرے یہاں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا؟ تو کہ حضرت میری اولاد تو، میرا بیٹا تو 6 سال کا ہو چکا۔ کیا کہا؟ 6 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اس اللہ والے نے ایک آہ بھری آہ اور یوں کہا، تو نے اپنی بیٹے کے 6 سال ضائع کر دیے، بیکار کر دیے۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ ابھی تو یہ 6 سال کا ہوا ہے، 4 سال کا ہوا ہے، 2 سال کا ہوا ہے۔ اللہ کے اولیاء کی زندگیاں پڑھنے سے، زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے اور ان کی زندگیوں کے اوراق زندگی کو کھنگالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں نے
اس وقت سے ان کی دیکھ بھال کی جب وہ ماں کے پیٹ میں شکم مادر کے اندر پرورش پا رہے تھے. جب دنیا میں آئے تو اس کا پہلا دن اس اولاد کا ماں کے چھاتی سے دودھ پینے کا پہلا دن اور پہلا مرحلہ تھا. پہلی مرتبہ دودھ پیا تو اس ماں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ دنیا میں آیا ہے، میری چھاتی سے دودھ پیتا ہے، یہ دودھ پینا شروع کرے میرے اللہ کے نام سے شروع کرے. ہم اور آپ کیا؟ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، تربیت کا پہلا دن ماں کی گود میں آتے ہی. اسی لیے تو ہم نے اور آپ نے دیکھا، ہمارا آپ کا تجربہ ہے، ہمارا آپ کا عمل ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تربیت کا پہلا دن تو کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر جب اس نے سانس لینا شروع کیا ہے، یہی اس کا پہلا دن، پہلی منٹ، پہلا لمحہ، پہلا سیکنڈ اس کی تربیت کا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ماں اور باپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا کو بلاؤ، ان کے کان میں اذان دینی ہے. کیوں؟ اس کو کیا پتا چلے گا اذان کا؟ اسے کیا پتا چلے گا تکبیر کا؟ اسے کیا پتا چلے گا اللہ اکبر کا؟ نہیں، ابھی اس کا سینہ بالکل خالی ہے. اور ایک میں نے روایت پڑھی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر کچھ مستقل آپ کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے. ہر بچہ جب اللہ کی زمین پر پیدا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام اور ایمان پر پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ جس مذہب کے اندر پیدا ہو، جس گھرانے میں پیدا ہو، جس خطے کے اندر پیدا ہو، دنیا کے جس ملک میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ مذہب اسلام اور ایمان پر پیدا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے تو کہ ان کے ابا اگر یہودی ہے اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی ہے اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے پارسی ہوتے ہیں تو بچے کو پارسی بنا دیتے ہیں، اور اگر وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے، آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر اس کے کان میں اذان اور تکبیر دے کر اسے مسلمان بناتے ہیں. تربیت کا زمانہ بچوں کو عام طور پر یہ ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے نہیں بنتے. دیکھو بچے جو ہیں بچے وہ نیک بن کر پیدا نہیں ہوتے، اسے نیک بنایا جاتا ہے، نیک بنایا جاتا ہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اس کے علاوہ علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، اس کے علاوہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، ان کے علاوہ امام ربانی، محبوب سبحانی، فیوز یزدانی، پیران پیر بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تمام اولیاء کی زندگیاں آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی ماں نے بچپن میں ان کو نیک بنایا تھا. نیک بن کر نہیں، نیک بنانے کی پوری تربیت کی تھی ان کی. تو ہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک درخت کا پودا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے آپ اس کو موڑنا چاہے اس کی ڈالی کو آپ موڑ سکتے ہیں. جب یہ درخت بن جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، ہزار کوشش کرو وہ درخت مڑے گا نہیں، بینڈ نہیں ہوگا، آپ اس کو موڑ نہیں سکتے. ٹھیک اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد بچپن کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے، جب بچہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کا ہوتا ہے تو ماں اور باپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو بڑا ناسمجھ ہے، نادان ہے، ابھی اس کو کرنے دو. پھر اس کا عادی بن جاتا ہے، عادی بن جاتا ہے. ہم کیا محبت کریں گے اپنی اولاد سے؟ ہم کیا محبت کریں گے اپنی اولاد سے؟ محبت تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے کی تھی.
सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु 5300 से ज्यादा रिवायतें अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में आई है। बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। मौका रहा आपकी जिंदगी का कुछ हाल सुनाऊंगा कि आप अपनी मां के कितने फर्मा बरदार थे। आमतौर पर यह होता है बचपन में औलाद को खुली छूट दे दी जाती है, जो चाहे करे, जहां चाहे जाए, जिससे चाहे मिले। फिर जब वो पटरी से गाड़ी उतर जाती है, माँ बाप को आंख दिखाने लगता है, कंट्रोल को घुमा देता है, आउट ऑफ कंट्रोल जब औलाद हो जाती है तो फिर माँ और बाप दोनों रोते हैं। मौलाना साहब दुआ करो। उलमा ने लिखा है जब औलाद पैदा हो उसी दिन से उसके लिए दुआ करना शुरू करनी चाहिए। पहला दिन इसकी दुआ के लिए शुरू करना चाहिए। और कुरान ने दुआ सिखाई है हमें, कुरान ने सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। या अल्लाह मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बनाना और मुत्तकी परहेजगार लोगों का मेरी औलाद को इमाम बनाना। ये दुआ सिखाई है। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुम ने तो लिखा है कि अगर कोई नफल और सुन्नत नमाजों के आखिरी कायदे में, आखिरी कायदे की आखिरी दुआ के अंदर इस दुआ को शामिल करेगा, अल्लाह इसकी औलाद को नेक और सालेह बना देंगे। ये दुआ करनी चाहिए। पहला काम है अपनी औलाद के लिए दुआ करना। लेकिन आज मामला उल्टा है, औलाद के लिए दुआ तो नहीं करते हैं लेकिन बद्दुआ बहुत करते हैं। तेरा नाश हो, तेरा ये हो, तेरा वो हो। और माँ बाप की दुआ अल्लाह बहुत जल्दी सुन लेता है, याद रखना। जैसे दुआ अल्लाह सुनता है, माँ बाप की बद्दुआ भी बहुत जल्दी लगती है। इसलिए पर्दा नशी मेरी माँओं, मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, औलाद जैसी भी हो, औलाद जैसी भी हो, गलती आपकी और मेरी है, गलती उसकी नहीं है, कसूर उसका नहीं है, कसूर मेरा है और आपका है कि हमने उसको अल्लाह का दीन नहीं समझाया, माँ बाप का हक नहीं समझाया, अल्लाह का हक नहीं समझाया, अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक नहीं समझाया। मोहब्बत के जज्बात में, मोहब्बत के शौक में, मोहब्बत से अपने आप को ज़ेर करते हुए, असीर और कैदी बनाते हुए हम औलाद को खुली छूट दे देते हैं। मोहब्बत हम क्या करेंगे? आका ने अपने नवासों से बहुत मोहब्बत की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने की गली से गुजर रहा था। सामने से हजरत हसन आ रहे थे, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये फातिमा के सबसे बड़े बेटे हैं, फातिमा के सबसे बड़े बेटे हैं, जन्नती औरतों की सरदार के ये लखते जिगर हैं और हजरत अली के ये नूर नजर हैं। क्या मोहब्बत थी। अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक मर्तबा आप खुतबा दे रहे थे, मिंबर पर आप तशरीफ फरमा थे, हजरत हसन 2.5-3 साल की उम्र, 2.5-3 साल की उम्र, हुजरे से बाहर निकले, गिरते पड़ते मस्जिद नबवी में आने लगे। आपने दूर से देख लिया, आप मिंबर से उतर गए, हजरत हसन को अपने कंधे पर बिठाया और फिर आपने खुतबा पूरा किया। ये मोहब्बत थी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फिर एक मर्तबा में बाजार से आ रहा था, आपके साथ था, हजरत हसन सामने से आ रहे थे और हजरत हसन ने यूं हाथ फैलाए। जब बाप आता है, दादा आते हैं, नाना आते हैं, तो नवासा, बेटा और पोता यूं हाथ फैलाकर बाप और दादा से और नाना से मिल जाता है, चिमट जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हसन इस तरह मिल गए। फिर आपने कहा, ए अल्लाह, मोहब्बत देखो, ए अल्लाह, मैं हसन से मोहब्बत करता हूं और हसन से जो मोहब्बत करे अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत करना। ये मोहब्बत थी रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन तरबियत देखो, तरबियत, बच्चों की देखभाल, बच्चों की निगरानी, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को अच्छा बनाना, अच्छा इंसान बनाना, अच्छे अखलाक से आरास्ता करना। फरमाते हैं, एक मर्तबा 2.5-3 साल की उम्र है,
ایک کھجور کی پیشی، کھجور کا ایک ٹکڑا آپ کے گھر کے اندر تھا، صدقے کی کھجور تھی، صدقے کی. بچہ ہوتا ہے، اسے کیا پتا کون سا صدقہ کا ہے، کون سا زکوٰۃ کا ہے، کون سا للہ کا ہے، پتہ نہیں. چھوٹا بچہ تھا، ہاتھ میں اٹھایا، منہ میں رکھا. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت حسن کچھ کھا رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن کے منہ سے وہ کھجور کے اس کا جو رس ہوتا ہے وہ باہر نکلا. آپ نے دیکھ لیا، فوراً کہا کخ کخ ارمی بیہا، کخ کخ ارمی بیہا. اے میرے نواز حسن، یہ صدقے کا مال ہے اور خاندان اہل بیت پر صدقہ کھانا حرام اور ناجائز ہے. فوراً آپ نے نکال دیا. محبت دیکھو تو کہ اعلیٰ درجے کی، اور تربیت دیکھو تو کہ میری اولاد کے پیٹ میں حرام کا اور شک والا لقمہ بھی نہیں جانا چاہیے. یہ تھی تربیت، یہ تھی دیکھ بھال اور یہ تھی نگرانی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، لیکن کیا میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کبھی سوچا کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ کبھی سوچا؟ یا اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے؟ ہم کبھی نہیں سوچتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچانا سمجھ میں آتا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے؟ تو پھر اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا کہا ہے ان کاموں کے کرنے کا اپنے گھر والوں کو حکم دینا، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکنے کا کہنا، یہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو گھر پر آ کر یوں کہتے ہو اپنے گھر والوں کو کہ ہم نماز پڑھ کے آئے ابھی مسجد سے، آپ کی نماز ہو گئی؟ ایک زمانہ تھا جب لوگ نیک تھے نا، نیک، تو فوراً گھر میں آ کر پہلا سوال یہ کرتے تھے گھر والوں سے، پہلا سوال یہ کرتے تھے. ہمارے گھر میں آ کر پہلا سوال یہ ہوتا ہے، کھانا تیار ہے؟ پہلا سوال. روٹی پک گئی؟ پہلا سوال. چاول تیار ہو چکے؟ پہلا سوال ہمارے گھر میں آنے کے بعد ہمارا ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے جب گھر پر آتے تھے پہلا سوال یہ کرتے تھے، آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ مجھے یاد ہے میرے ابا جب گھر آتے تھے، جس دن میں نماز میری نہیں ہوتی مجھے قصداً جان بوجھ کر دروازے کے پیچھے چھپنا پڑتا تھا. یوں ڈرتا تھا کہ یہ پوچھیں گے نماز پڑھی؟ میں تو نماز نہیں پڑھی ہے. پہلا سوال گھر میں آ کر، پہلے سلام، پھر دوسرا سوال، آپ لوگوں کی نماز ہو گئی؟ ہمارا اب ہم اور آپ دیکھیں. اور یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر اپنی اولاد کے بارے میں آخرت، قبر، حشر، اللہ کے سامنے حساب دینا، اس کے بارے میں بہت متفکر رہتے تھے کہ میری اولاد کا میرے بعد کیا ہوگا. آج ہر چھوٹا ہر بڑا، ہر امیر ہر غریب، ہر ماں اور باپ، ہر دادا اور دادی، ہر نانا اور نانی اپنے نواسے، اپنی اولاد، اپنے پوتوں کے بارے میں اور پوتیوں کے بارے میں یہ تو فکر کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اس کے مکان کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا. لیکن اللہ کے ایک پیغمبر ہیں جس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہ تذکرہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، علماء سے سننا چاہیے. اس پیغمبر کا نام ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام. کون ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام. 4 پیڑھی میں اللہ نے نبی بنائے. 4 پیڑھی میں
ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف، 4 پیڑھی میں اللہ نے نبی بنایا ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹے ہیں، 12 ان میں سے ایک یوسف بھی ہیں۔ عام طور پر جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتا ہے کہ جاؤں گا تو پھر اس کا کیا ہوگا، یہ کہاں سے کھائے گا، کیسے رہے گا، کہاں مکان ہوگا اس کا، اس کی لائف کا کیا مسئلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا وقت قریب آیا، اپنی اولاد کو بلایا، اپنی اولاد کو قریب کیا، اور قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے، نقشہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا جب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا وقت آیا اس وقت تم حاضر تھے، موجود تھے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، آپ سے بھی پوچھ رہا ہے، مجھ سے بھی پوچھ رہا ہے، تم تھے؟ ہم تو نہیں تھے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جب تم نہیں تھے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے رسول یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا کہا، میں بتا رہا ہوں۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو جمع کر کے سوال کیا پوچھا۔ عام طور پر باپ مرتا ہے نا تو یہ وصیت کرتا ہے کہ مل کر رہنا، جھگڑنا نہیں، بہنوں کا حق دینا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کاروبار اچھا سنبھالنا، یوں کہتا ہے کاروبار کا دھیان رکھنا، ہاں بڑی محنت سے پسینے سے کما کر کے دے کر جا رہا ہوں، دن رات میں نے نہیں دیکھے۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کو جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد، اے میرے لڑکوں، اے میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر کے حوالے ہو جاؤں گا، اللہ کے یہاں میری حاضری ہو جائے گی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ گے؟ اللہ اکبر، کس کی عبادت کرو گے؟ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو نہیں کہا بیٹا اللہ ایک ہے، ایک، کبھی نہیں کہا بیٹا اللہ ایک ہے، ہر حال میں اللہ ایک ہے۔ اللہ کی توحید کو کبھی مت چھوڑنا۔ پیران پیر امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ غنیت الطالبین آپ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں بہت سارے ابواب میں، بہت سارے صفحات میں اللہ کی توحید کو آپ نے بہت بیان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائیت، اللہ ایک ہے، تنہے تنہا ہے، خالق اور مالک اور رازق ہوا کہ اللہ ہے۔ بہت آپ نے بہت کہا، بہت بولا، بہت انسانیت کو سمجھایا۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، موت کے وقت کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو اللہ مانو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کو معبود مانو گے، کس کو مسجود مانو گے، سجدہ اور ماتھا کس کے سامنے ٹیکو گے؟ بچوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابا ہم تو اسی کو اللہ مانیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کو اپنا ماتھا ٹینگیں گے، مسجود مانیں گے کہ جس کی عبادت ابراہیم کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے اور آپ کرتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے ابا ہم اسی کو اللہ مانیں گے اور ہم فرما برداروں میں سے ہوں گے۔ الہ واحدہ، وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک، اسی کو مانیں گے ہم۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے بچوں کی نگرانی، یہ ہے بچوں کی دیکھ بھال۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کہ جانے دو، کرنے دو جو کر رہا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے عادی بن جاتا ہے، پھر یہ ماں اور باپ کو جب آنکھ دکھانے لگتا ہے تب باپ اور ماں روتے پھرتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ہاتھ سے نکلا نہیں تھا، ہم نے ہاتھ سے نکال دیا اسے۔ یہ تو پیدا ہوا تھا،
فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا, اچھے اخلاق کے ساتھ پیدا ہوا تھا, اللہ کی توحید اور ربوبیت کے ساتھ پیدا ہوا تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیدا ہوا تھا. یہ قصور, کمی, کوتاہی, کمزوری میری اور آپ کی ہے کہ میں نے دھیان نہیں دیا. کیوں بھائی؟ عام حالت یہ بن گئی ہے, عام حالت یہ بن گئی ہے کہ صبح باپ جب گھر سے نکلتا ہے تو بیٹا سویا رہتا ہے, جب باپ رات میں کما کر آتا ہے تو پھر بیٹا سویا ہوا ملتا ہے. ذمہ داری ہمارے بیوی بچوں کی جہاں ہے, اس سے زیادہ ذمہ داری, اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری میری اور آپ کی اپنی اولاد کے بارے میں ہے. یاد رکھنا, قیامت کے میدان میں اللہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی میرے سے اور آپ سے سوال کریں گے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ میرے بیٹو, میرے بعد تم کیا کھاؤ گے, میرے بعد کہاں رہو گے, میرے چلے جانے کے بعد. نہیں, کھانا تمہیں اللہ دے گا, پینا تمہیں اللہ دے گا, اللہ کی زمین پر اللہ تمہیں چھت دے گا, لیکن مسئلہ تمہاری زندگی کے اندر تمہاری عبادت, تمہارا عقائد اور تمہارے ایمان کا ہے. ماں کے پیٹ میں روزی تو اللہ نے دی. من اوصل الیک الغذاء انت جنین فی بطن امک. ماں کے پیٹ میں روزی کس نے دی؟ تو کہ اللہ نے دی تھی. وہ زمین کے پیٹ میں بھی اللہ دے گا, اور زمین کے پیٹ کو چیر کر جب بندہ دنیا سے جائے گا, قبر کے پیٹ میں جائے گا, وہاں روزی اللہ ہی پہنچائے گا, اور وہاں سے نکل کر جنت میں تو کہ اللہ ہی روزی دے گا. روزی کا مسئلہ نہیں ہے, ایمان کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, میرے اور آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کا مسئلہ ہے. اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو ہے ہمارے یہاں عام طور پر خوشی کے موقع سے خوشی کے موقع سے اللہ رسول کو بھول جاتے ہم. شادی ہوئی تو کہ شادی, کھانا, آبادی تو کہتے ہیں. عقیقہ مسنونہ تو کہ عقیقے کے اندر تو بہت دھمال ہونی چاہیے, دھمال. ماشاءاللہ, یہ دھمال والا مذہب نہیں ہے اسلام. ہاں, ابھی دھمال والا مذہب تو ابھی 31 تاریخ کو آپ دیکھ لینا. ہاں, ان کے یہاں دھمال ساری ہوتی ہے, شراب عام ہوتی ہے, فحاشی عام ہوتی ہے, عریانیت عام ہوتی ہے, ننگا پن عام ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. ہمارے یہاں اسلام میں یہ نہیں ہے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سکھایا ہے کہ بچوں کا نام رکھو تو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر نام رکھو. عبداللہ, عبد الرحمن رکھو. 25 نبیوں کے نام, 25 قرآن میں آئے ہیں, 25 انبیاء کے نام. کہا ان میں سے کوئی نام رکھو. پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو کہ ایک کان میں اذان دو, دوسرے میں تکبیر دو. پھر 7 دن کا ہو جائے تو کہ بال اس کو اتار دو, اتنا صدقہ کر دو اس چاندی کے بقدر, اور اس کا نام رکھو. اور پھر فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. پھر اچھا نام رکھنے کے بعد تو کہ نام کے بارے میں ایک بات عرض کروں. عام طور پر اب کیا ہو گیا ہے پتہ ہے, پرانے نام اچھے نہیں لگتے. عبد الرحمن تو کہ اولانو بیچے نے, اولانو بیچے نے, اولو بھی عبد الرحمن. عبداللہ, عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ, عبداللہ اللہ کا بندہ. اسماعیل تو کہ ابراہیم کے بیٹے ذبیح اللہ, ابراہیم تو کہ خلیل اللہ, موسیٰ تو کہ کلیم اللہ, عیسیٰ تو کہ روح اللہ. ایسے پیارے پیارے نام. تو کہ نہیں بھائی, کوئی ماڈرن نام دو, نیا نام. میں نے لطیفہ پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا, مجھے مولوی ابراہیم صاحب نے سنایا تھا. کہا کہ کسی عزیز, انہوں نے یا کسی اور نے مجھے سنایا تھا, ہم بیٹھے تھے تو کسی عزیز کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, پیدائش ہوئی ہے, جنم ہوا ہے. مولانا کوئی ایسا نام بتاؤ نا کہ جو قرآن میں ہو اور کسی نے نہ رکھا ہو. قرآن میں ہو اور کسی نے نہ رکھا ہو. مولانا کہا قرآن میں تو سارے نام ہیں, سب نے کسی نے رکھے ہیں. ابراہیم بھی رکھا, اسماعیل بھی رکھا, یعقوب بھی رکھا, یوشا ایسی یہ بھی نبی کا نام ہے, یہ بھی کسی نے رکھا. ہر ایک کسی نہ کسی نبی کے نام کو کسی نے رکھ دیا ہے. اب ایسا نام کہاں سے میں بتاؤں کہ جس قرآن میں بھی ہو اور کسی نے نہ رکھا ہو.
اچانک سے مولانا کے ذہن میں آیا کہ ایسا کام کر فرعون رکھ دے، فرعون۔ قرآن میں فرعون کا نام ہے لیکن آج تک کسی نے نہیں رکھا، نیا نام بھی ہو جائے گا، قرآن میں ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال نام کے بارے میں نام کے اثرات پڑتے ہیں، اولاد پر نام کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن ماڈرن زمانے کا ماڈرن نام، پھر بچہ بھی ماڈرن بنتا ہے اور باپ کو بھی ماڈرن زمانہ دکھا دیتا ہے، اور باپ کو کہتے ہیں کہ ابا تم کو پتہ نہیں اب ماڈرن زمانہ آ گیا، ہاں گھر میں یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، یہ فیسیلیٹی وہ فیسیلیٹی۔ باپ بیچارہ مہینے میں اپنا گزر بسر مشکل سے کرتا ہے اور یہ ماڈرن زمانے کی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ تھی اپنی اولاد کے بارے میں۔ دیکھو ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر اتنی بڑی آبادی، کئی مسجدیں، اس طرف زبیدہ، اس طرف زلیخا، اس طرف یوسف، اس طرف ایک اور مسجد، اور یہاں عبادت گاہ، یہاں مکتب، وہاں مکتب، وہاں مکتب۔ یاد رکھنا دل کے کانوں سے سن لینا، اگر اپنی اولاد کو اللہ کا حق، اللہ کے پیغمبر کا حق، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نیک بندے اولیاء کی محبت اور عظمت آپ نے اور میں نے اپنی اولاد کے دل میں نہ بٹھائی، نہ سمجھائی، نہ پلائی، خطرہ ہے اس بات کا کہ جسے اللہ کی محبت نہ ملی، اللہ کے نبی کی محبت نہ ملی، اللہ کے اولیاء کی عظمت محبت نہ ملی، خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ ماں باپ کو آگ دکھائے گا، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ جو اللہ کا نافرمان ہو تو ماں باپ کی نافرمانی تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے حکم کو ٹھکرائے گا تو ماں باپ کو تو آن کے اندر ٹھکرا دے گا۔ ہاں اس لیے اللہ کے اولیاء کی سیرت پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں نے کیسی تربیت کی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی عمر صرف 5 سال تھی، 5 سال، باپ دنیا سے چلے گئے، والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں نے آپ کی تربیت کی۔ اور سارے اولیاء کی زندگی آپ پڑھے، یتیمی کی حالت میں ماں اور باپ نے پہلا سبق اللہ رسول کی محبت اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت اسے سکھلایا۔ جب یہ اللہ کی محبت میں آئے گا، اللہ کے احکامات پر آئے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ماں اور باپ کا حق بھی یہ پورا کرے گا۔ ہو نہیں سکتا اللہ کا حق پورا کرنے والا، اللہ کے نبی کا حق پورا کرنے والا ماں باپ کا حق ادا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی، تھوڑا سا حال ان کا سنا دوں۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں، صحابیات ایسے ہیں، ایسی عورتیں ہیں، ایسے مرد ہیں میرے نبی کے زمانے کے جن کے احسانات ہم پر بہت ہے، ساری امت پر ہے۔ ان میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے بڑے ایسے صحابہ ہیں جن کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ 5000 سے زیادہ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی ہم تک اور ہم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ سیدنا ابو ہریرہ بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کبھی ایسا کرنا، آپ کو اللہ توفیق دے، مجھے بھی دے، کبھی ایسا کر لینا، حضرت خدیجہ کے نام کا صدقہ کر دینا، حضرت ابو ہریرہ کے نام کا صدقہ کر دینا۔ اگر یہ بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کے نبی کا فرمان ہم تک نہ پہنچاتے تو بہت سارے فرمان اللہ کے نبی تک کے ہم تک نہ پہنچتے۔ بھوکے اور پیاسے رہ کر آپ نے نبی کی صحبت میں رہ کر ساری حدیثیں ہم تک پہنچائی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تمام صحابہ کے شیخ المشائخ ہیں، شیخ المشائخ، محدث اعظم ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام، آپ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے، قبیلہ دوس، اور قبیلہ دوس کون؟ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر ان کے ہاتھ پر ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، لیکن 6 سال تک اپنے مقام پر رہے۔ سن ہجری 6 کے اندر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کی والدہ بہت بوڑھی تھی، ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے تھے، اور
اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام عبد شمس ہے، عبد شمس یعنی سورج کا بندہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن۔ ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن، لیکن آپ کو ابو ہریرہ سے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ تسمیہ ہے، آپ نے ایک چھوٹی سی بلی پال رکھی تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آپ کو ابو ہریرہ کہا جانے لگا کہ بلی کے باپ۔ بہرحال آپ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کافر ہے ماں، کافر مشرک ہے، لیکن ماں کے ساتھ ان کا سلوک دیکھو، ان کا ویوہار دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، اور ان کے ساتھ ان کا رہن سہن دیکھو۔ روزانہ ماں کی خدمت کرتے، آقا کی خدمت میں آتے، یہاں علم سیکھتے تھے، ماں کی خدمت کرتے، پھر آقا کی خدمت میں آتے، روزانہ ماں کو سمجھاتے، اماں نبی کی غلامی اختیار کر لو، اللہ کی توحید کو مان لو، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لو۔ لیکن ماں روزانہ انکار کرتی، روزانہ یہ سمجھاتے تھے، پیار سے سمجھاتے، محبت سے سمجھاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ سمجھانے لگے اور ماں غصے میں آ گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ، غلط الفاظ ان کی ماں کی زبان سے نکل گئے۔ ابو ہریرہ رونے لگے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس ہو گیا، آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے، ایمان کی دعا کر دیجئے، اسلام کی دعا کر دیجئے۔ آج میری ماں کی زبان سے آپ کی شان میں ایسے الفاظ نکلے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، آپ تو امام الانبیاء تھے، آپ تو سید الاولین والآخرین تھے، تمام نبیوں کے امام اور سردار تھے۔ آپ کے اشارے سے جب چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھائے اور اللہ رد کر دے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ آج میری ماں کی زندگی کی قیا پلٹ گئی، میری ماں کے دل کا حال اللہ بدل دیں گے۔ آج میری ماں کو اللہ اندھیرے سے اجالے کی طرف، ظلم سے اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف، اور شرک اور کفر سے اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف آج اللہ لے آئے گا۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، آپ واپس چل دیے۔ جب گھر پر پہنچے دروازہ بند تھا، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، ماں نئے کپڑے پہن کر باہر آئی اور کہا ابو ہریرہ اندر آ جا اور تو مجھے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہا مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دے، محمد کا مجھے غلام بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب بچپن سے دیکھو، بچپن کی بات 55 تک رہے گی، 55 تک یاد رکھنا، ہاں بچپن کی بات۔ اس لیے اگر میرا اور آپ کا بیٹا یا بیٹی، میری اور آپ کی اولاد اگر غلط لائن میں چلی تو پہلا تربیت کا کام بھی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ دوسری تربیت کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیا ہے، اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد ہاتھ سے نکل جائے اور پھر کہیں فلاں کا قصور ہے، فلاں کا نہیں، قصور میرا ہے۔ تیسرے نمبر پر ان کی تعلیم اور ان کی تربیت، ہاں سنتوں کا پابند بنائیں، دعاؤں کا پابند بنائیں۔ میری اولاد میرے گھر میں رات میں آئے، سونے سے پہلے ہم کہیں بیٹا اللہ کا نام لے کر سو جا۔ عمر بن ابی سلمہ، آخری بات عرض کروں، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ ان کا پہلا نکاح کسی اور سے ہوا تھا، دوسرا نکاح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے نبی، آپ کے نبی، تمام نبیوں کے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا نکاح ہوا۔ اپنے ساتھ عمر بن ابی سلمہ کو اور ایک بیٹی تھی زینب، ان کو ساتھ میں لے کر آئی تھی ام المومنین ام سلمہ۔ عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ کھانے بیٹھا، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کھانے بٹھائیں۔ ہاں کیا ہوتا ہے، باپ پہلے کھا لیتا ہے،
باپ پہلے کھا لیتا ہے، بیٹا تو کیا وہ ٹائم پر آئے گا اپنا کھا لے گا؟ نہیں، غلط طریقہ ہے یہ، اسلامی طریقہ نہیں، یہ آقا کا طریقہ نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی اتنے بڑے درجے اور اتنے بڑے مرتبے میں ہونے کے باوجود بھی اپنی اولاد کو ساتھ میں کھانے بٹھاتے تھے۔ عمر بن نبی سلمہ فرماتے ہیں مجھے ساتھ میں کھانا بٹھایا، تو عام طور پر بچہ کیا کرتا ہے، کبھی پلیٹ میں یہاں ہاتھ مارتا ہے، کبھی سامنے، کبھی اس طرف، چاروں طرف سے کھاتا ہے۔ عمر بن نبی سلمہ فرماتے ہیں میں نے ایک لقمہ یہاں سے لیا، دوسرا سامنے سے، تیسرا وہاں سے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ عمر اپنے سامنے سے کھایا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا کہا عمر داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، عمر اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ ہمارے گھر میں بہت سارے بچے ماشاءاللہ اسٹائل کے ساتھ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے، اسٹائل کے ساتھ۔ کبھی تو یقین مانو کوئی بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے تو میرا تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا ہمارے نبی داہنے ہاتھ سے پانی پیے، اور میں کون سے کھیت کی مولی ہوں کہ میں اسٹائل کے ساتھ بائیں ہاتھ سے پانی پیوں؟ اتنا مجھے پسند نہیں کہ میں میرے نبی کی نقل اتاروں، اور میں میرے نبی کی محبت کا دم بھرنے والا، یہ میری کون سی اسٹائل ہے؟ ہرگز اللہ کو یہ اسٹائل پسند نہیں، یاد رکھنا۔ ہاں اللہ کے دشمنوں کی تو اسٹائل ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب کی اسٹائل نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی ہماری اولاد پی لیتی تو ہم کبھی کہتے بھی نہیں کہ بیٹا ہمارے آقا تو داہنے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے دشمن کا ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نبی کا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کرنے کے کام ہے اپنے گھر میں، ہاں سارے کام اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ آج کون سی آئٹم بنے گی، ہاں آج مینو کیا ہوگا، بچوں سے پوچھتے ہیں، لیکن مینو بننے کے بعد کبھی یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا کھانے کا طریقہ آقا کا کیا تھا۔ آقا دسترخوان بچھاتے تھے زمین پر بیٹھ کر، ہاں مجبوری ہے، پیروں میں گھٹنوں میں درد ہے، کرسی پر کھا سکتے ہیں، ٹیبل پر کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن اللہ کو یہ طریقہ پسند تھا جو پیارے پیغمبر کا تھا، زمین پر بیٹھ کر کھانا، دسترخوان بچھانا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت سید حسین احمد مدنی، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، ہندوستان کی آزادی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے بیٹے حضرت مولانا اسعد مدنی فدا ہے ملت نور اللہ مرکزہ، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر ہندوستان کے وزیر، ممبر آف پارلیمنٹ فخر الدین علی احمد ان کا نام ہے، ہندوستان کے وزیر گزرے ہیں، فخر الدین علی احمد کی دعوت کی، ممبر آف پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ میں بھی ان کا بہت بڑا عہدہ تھا، تو ان کو اپنے گھر دعوت دی۔ وزیر جب کسی کے گھر کھانے جائے، ہندوستان کے پارلیمنٹ کا ممبر کسی کے گھر کھانے جائے تو اس سے پہلے سیکیورٹی والے آتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہاں کھائیں گے، کہاں بیٹھیں گے، سارے راستے کوڈن کر لیتے ہیں، دسیوں گاڑی ان کے پہلے پولیس والوں کی پہنچ جاتی ہے۔ تو ان کے گھر آنے سے پہلے یہ گاڑی، ساری گاڑیاں آ گئی، سیکیورٹی والے آ گئے، اور بم بلاسٹ نہ ہو اس کی مشین لے کر آ گئے، سارا چیک کیا۔ سب چیک کرنے کے بعد حضرت فدا ہے ملت یعنی سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے بیٹے حضرت مولانا اسعد مدنی سے یوں پوچھا کہ ہمارے وزیر صاحب فخر الدین علی احمد کہاں کھانے بیٹھیں گے؟ سب چیک کر لیا تھا، کھانے کے ٹیبل، کھانے کے بیٹھنے کی کرسیاں، میز دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ حیران ہوئے کہ اتنا بڑا ممبر آف پارلیمنٹ آئے گا تو کھانے کہاں بیٹھیں گا، کھانے کی جگہ تو نظر نہیں آتی۔ تو حضرت ایک کمرے میں لے گئے، اور وہاں ایسا تو نہیں لیکن اچھا سا ایک دسترخوان صاف ستھرا زمین پر پڑا تھا بیٹھنے کے لیے، اس کے اوپر ایک اور دسترخوان تھا جس میں کھنچا اور پلیٹ رکھی جاتی ہے۔ سیکیورٹی والوں کو کہا کہ تمہارے وزیر فخر الدین علی احمد یہاں بیٹھیں گے۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے وزیر صاحب فخر الدین علی احمد ممبر آف پارلیمنٹ یہ یہاں بیٹھیں گے زمین پر؟ تو کہ ہاں وہ یہیں بیٹھیں گے، کوئی بات نہیں، ہم انفارم کر دیتے ہیں ان کو، ہم اطلاع کر دیتے ہیں، جانکاری دے دیتے ہیں،
کہ آپ کی ساری سیکیورٹی کا انتظام ہو چکا ہے اور آپ جہاں کھانے بیٹھیں گے وہ میز اور کرسیاں ٹیبل نہیں ہیں، آپ کے میزبان نے جنہوں نے آپ کی دعوت کی ہے، حضرت مولانا اسد مدنی نے آپ کے لیے زمین پر دسترخوان بچھایا ہے، ہم کہہ دیں گے۔ کہا کہ کہہ دو، کوئی بات نہیں۔ سیکیورٹی والے نے فون کیا کہ حضرت آپ کے لیے زمین پر دسترخوان لگایا ہے، آپ کو وہاں بیٹھنے کا کہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہیں بیٹھیں گے۔ تو کیا جواب دیا فخر الدین علی احمد ممبر آف پارلیمنٹ نے؟ کیا جواب دیا؟ ہاں 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 ہاں، ان کو کہہ دو، اور انہوں نے صحیح کہا ہے، یہی طریقہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کہہ دو میں زمین پر بیٹھوں گا۔ میرے آقا دسترخوان بچھاتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے، اور فدائے ملت نے جو خاندان اہل بیت کے چشم و چراغے، انہوں نے زمین پر جو دسترخوان بچھایا ہے مجھے دیکھ کر نہیں بچھایا ہے، میرا مقام اور مرتبہ دیکھ کر نہیں بچھایا ہے، یہ مقام اور مرتبہ، یہ طریقہ اور یہ طور محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر بچھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں زمین پر بیٹھوں گا۔ یہ تعلیم کبھی بھول سے میں نے اپنی اولاد کو دی؟ کبھی میں نے کہا کہ بیٹا میرے اور آپ کے آقا زمین پر دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھاتے تھے، داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ بول کر کھاتے تھے، اپنے سامنے سے کھاتے تھے؟ کبھی نہیں سکھایا۔ ضرورت اس کی ہے، یہ جو مکتب چلتے ہیں، جس مسجد کے قریب ہو، آپ کو جہاں قریب ہوتا ہو، جس استاد سے آپ کو محبت ہو، جو پڑھانے والے سے آپ کو محبت ہو، اپنی اولاد کو ان کے حوالے کرو گے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ رسول کا بھی فرما بردار بنے گا، اور یہ انشاءاللہ ماں باپ کا بھی فرما بردار بنے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے جو سب بھائی ان کے اہلیہ محترمہ کو، کہ یہاں مکتب بھی شروع ہوا، انہوں نے بڑا تعاون بھی کیا، بچیوں کے پڑھنے کے سلسلے میں دیکھ بھال بھی کیا کرتے ہیں، اور عقیقہ مسنونہ کے موقع سے ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے 1000 2000 4000 بین باجے والے۔ ابھی میں نے پچھلے ہفتے ہی کسی درس حدیث میں نے کہا تھا، میں نے ایک شادی ابھی قریب میں دیکھی، بہت ہمارے محلے کی بات کر رہا ہوں، میں حیران ہو گیا، سچ کہتا ہوں میں حیران ہو گیا۔ 1 گھنٹے تک مستقل رات کا ٹائم، رات کا 10 بجے بعد، عام طور پر آدمی سردی کی راتوں میں 10 بجے تو سو جاتا ہے، 10 بجے کے بعد مستقل 1 گھنٹے تک بین باجے ڈی جے بجتے رہے، اور ایک آدمی بھی ڈانس کرنے والا نہیں، کچھ نہیں، بجتا رہا، بجاتے رہے، بجتا رہا، بجاتے رہے، اور بجانے والے بھی 1 گھنٹے مستقل، کچھ نہیں ہوا۔ 1 بجے کے بعد ان کا جو ایک وقت ہوتا ہے نا، اس کی فیس ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے اتنے، 2 گھنٹے کے اتنے، 1 گھنٹے کے بعد بند کر کے وہ چلے گئے۔ کیا فائدہ ہوا؟ تو کہ نہیں بس یہ بجانا تھا۔ اللہ اکبر، بجایا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا، اور اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف پہنچائی۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، حرام۔ اتنے بڑے گناہ کے ساتھ تم شادی کرو، میں شادی کروں، اور پھر اس میں ہم یوں لکھیں کہ شادی کھانا آبادی۔ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کھانا آبادی تو نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی نیند ہم نے ضائع کی ہے، کسی بیمار کو تکلیف پہنچائی ہے، اڑوس پڑوس والوں کی نیند کا ہم نے ستیہ ناش نکالا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ میرے گھر کی شادی کھانا آبادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، یہ عقیقہ مسنونہ کے موقع سے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، بچوں کی تربیت، دیکھ بھال، ان کی نگرانی، ان کے لیے دعا، ان کے لیے دعا۔ آخری بات عرض کروں، آخری بات، عام طور پر اپنی اولاد کے رشتے ناتے، نکاح اور سگائی کی دعا آدمی کب کرتا ہے پتہ ہے؟ جب اولاد 15 سال 17 سال 20 سال کی ہو جاتی ہے، پھر ماں اور باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ نیک رشتہ دے دینا۔ علماء نے لکھا ہے، دھیان سے سنو، پردہ نشی میری ماں میری بہنوں آپ بھی سنو، علماء نے لکھا ہے جب اللہ اولاد دے، چاہے لڑکا دے چاہے لڑکی دے، جب گود میں آ جائے اس پہلے دن سے دعا شروع کر دینا، اللہ تو اس کو نیک بنا دینا، اور اس کے مقدر میں نیک جوڑا بھی اللہ تو لکھ دینا۔ پھر دیکھو آپ کو جوانی میں جا کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اس بچپن سے لے کر عمر لائق ہونے تک کے اندر اللہ آپ کے بیٹے اور بیٹے کے اچھے رشتے کا اللہ فیصلہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے ترتیب کام کی، یہ ہے تربیت کا انداز، یہ ہے دعا ماننے کا انداز۔
جب 20 سال 25 سال 22 سال ہو جاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، بچپن سے ان کے حق میں دعا کریں. اور بہت ساری باتیں ہیں. اور بچپن کی جو ہے نا پہلی اینٹ اگر صحیح تم نے رکھ دی، میں نے صحیح اینٹ رکھ دی نا، تو پھر یہ دیوار اٹھے گی تو انشاءاللہ نیکی کے ساتھ اٹھے گی. یہ میری اولاد، یہ آپ کی اولاد انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی، راحت پہنچانے والی، سکون پہنچانے والی، بلکہ ہمارے محلے ہماری سوسائٹی میں لوگ انتظار کریں گے کہ آج آپ کا بچہ نہیں آیا، ہمارے بہت سارے کام آپ کے بچوں سے ہو جاتے ہیں، انتظار کریں گے. اور اگر اس کی پہلی اینٹ غلط رکھ دی ہم نے، غلط راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو سوسائٹی، سماج، معاشرہ اور ماں باپ یہ کہیں گے کاش کہ اللہ اولاد نہ دیتا، کاش کہ اللہ اولاد نہ دیتا. سوسائٹی والے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے آج یہ یہاں آئے ہی نہیں. اللہ ایسے اولاد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا بہترین راستہ ہے دینی تربیت کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے ہیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جان کر انجان کر اندھیروں میں اجالوں میں، اے اللہ تنہائیوں میں مجلسوں میں تجھے بھی ناراض کیا ہے، پیارے نبی کو بھی تکلیف پہنچائی ہے. ہمارے گناہوں کے ذریعے سے اللہ ہمارے اعمال نامے کالے اور سیاہ ہو چکے ہیں. اے اللہ معاف کرنے والے آپ ہیں. رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، دنیا دروازے بند کر دیتی ہے. اللہ رات میں تو دروازہ کھول کر اے اللہ اپنی مخلوق کو اور انسانیت کو تو اپنے پاس بلاتا ہے، اعلان کرواتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی گناہ کی مغفرت کا چاہنے والا. میرے اللہ ہم سب اپنی غلط زندگی کی آپ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ننیالی ددیالی اور سسرالی رشتہ داروں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما دے. اللہ اس بستی کے کئی قبرستان ہیں اور کئی قبرستانوں میں کئی تیرے بندے اور تیری بندیاں آج سو رہی ہے. کس حال میں اللہ تو جانتا ہے، کس حال میں اللہ تو جانتا ہے. اے اللہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں، اے اللہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں سلایا ہے. اے اللہ 3 مٹھی مٹی ڈال کر ہم نے آپ کے حوالے کیا ہے. اے اللہ آج آپ کی جوار رحمت میں وہ سو رہے ہیں. اے اللہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، تیری مدد تیری نصرت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما لے. ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے. اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اعلی علین میں اللہ انہیں جگہ نصیب فرما دے. امت کا جو طبقہ بیماریوں میں ہے، روحانی جسمانی بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اللہ تو شفاء کاملہ نصیب فرما. اے اللہ لا علاج بیمار ہے، لا علاج. اللہ ڈاکٹروں نے کہا ان کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ شفا دینے والے آپ ہیں. زہر میں زندگی آپ پیدا کر دیتے ہیں. اے اللہ ٹیبلیٹ اور انجیکشنوں میں شفا آپ پیدا کرتے ہیں. اللہ ان لا علاجوں کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرما. اے اللہ بہت بڑا طبقہ معاشی تنگی کا شکار ہے. اللہ حلال پاکیزہ طیب برکت والی روزی نصیب فرما. حلال پاکیزہ طیب برکت والی روزی نصیب فرما. حرام جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس کے پاس ہو، ہماری اور ہماری نسلوں کے اللہ حرام کے لقموں سے حفاظت فرما، حرام کھانوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ ہمارے ماں باپ میں، ہمارے اساتذہ میں کوئی حیات اور زندہ ہو، اللہ ان کی عمروں میں صحت عزت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما. میرے اللہ ملک کی حفاظت فرما، ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہم نے آپ کا نام لیا ہے، آپ کو اللہ کہا ہے، اللہ آپ کو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک کہا ہے. میرے اللہ تیرے دشمن تیرے دین کے بارے میں، تیرے قرآن کے بارے میں،
تیرے نبی کے بارے میں اللہ جو سوچتے ہو جو کہتے ہو اللہ ان کو بھی تو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ ایمان کی دولت سے انہیں بھی مالا مال کر دے۔ اے اللہ نبی کی غلامی انہیں بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی دولت سے انہیں سرفراز فرما دے۔ اللہ اگر تیرے ان بندوں کے حق میں ایمان اور اسلام تیری طرف سے مقدر نہیں ہے، اے اللہ تو نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ اپنی زمین کو ان سے پاک کر دے، اپنی زمین کو ان سے پاک کر دے، اپنی زمین کو ان سے پاک کر دے۔ اے اللہ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، دین کے داعی بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارے بعد ایصال ثواب کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے۔ آخرت میں ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نافرمان اولاد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بد اخلاق اولاد سے ہماری حفاظت فرما۔ بہت ساری مائیں، بہت سارے باپ آج اپنی اولاد سے پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اے اللہ رو رہے ہیں، خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما دے، ان بچوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ جو بچے اور بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے، اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے، نکاحوں کی شکلیں پیدا فرما دے۔ ہمارے بچے اور بچیوں کی عصمت، عزت، حیا اور پاک دامنی کی اللہ تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اس بستی میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، محبتیں پیدا فرما دے، مودتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ آپس کے توڑ کو جوڑ سے بدل دے، آپس کی دشمنیوں کو محبتوں سے بدل دے، آپس کی دشمنیوں کو محبتوں سے بدل دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی متوقع ہیں، اللہ آج کی اس مجلس اور محفل کو اے اللہ تیری اور تیرے نبی کی نسبت پر جنہوں نے انعقاد کیا ہے، منعقد کیا ہے، اللہ اپنی شایع نشان ان کو بہتر بدلہ نصیب فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، دین کے داعی بنا دے۔ اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کے نام پر مر مٹنے کے جذبات عطا فرما دے، ایمان پر زندگی عطا فرما، اے اللہ ایمان پر موت عطا فرما۔ آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی متوقع ہے یا اس پر ہمارا حق ہے، اللہ یہ مجمع میں یا گھروں میں پردہ نشی ہماری مائیں اور بہنیں اللہ تیرے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھی ہیں، کون کس حال میں ہے اللہ تو جانتا ہے، کون کن بیماریوں میں ہے، کون کن پریشانیوں میں ہے، کون کن مصیبتوں کی ماری ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ تیری نہ سونے والی آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ آپ تو دلوں کے راز اور بھید بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ ان کی بھی جو جائز تمنا ہو اپنے فضل اپنے کرم سے تو پوری فرما دے، اپنے فضل اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔